انسان ہدایت کے لیے مارا مارا پھرتا ہے. کوئی جنگلوں میں پھرتا ہے، کوئی غاروں میں جاتا ہے، کوئی فلسفیوں کے پاس جاتا ہے، کوئی غلط نظریات رکھنے والے مذہبی رہنماؤں کے پاس جاتا ہے، کوئی غلط سلط نظریات سیکھ لیتا ہے، کوئی الٹی سیدھی کتابیں پڑھ لیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس سے ہدایت نہیں ملے گی، فلسفیوں کے پاس جانے سے ہدایت نہیں ملے گی. یقین دل کو جنگلوں میں پھرنے سے نہیں ملے گا، غاروں میں جانے سے یقین نہیں ملے گا، چلے کاٹنے سے یقین نہیں ملے گا، تعویذ کرانے سے اطمینان حاصل نہیں ہوگا، الٹی سیدھی کتابیں پڑھ لینے سے دل کو سکون نہیں ملے گا، غلط سلط نظریات سیکھ لینے سے اطمینان حاصل نہیں ہوگا. ہدایت حاصل ہوگی تو مشکوک چیزوں سے حاصل نہیں ہوگی، وہ ایسی چیزوں سے حاصل ہوگی جس میں کوئی شک نہیں ہے. فلسفیوں کے پاس جانے میں اور غلط سلط نظریات سیکھ لینے سے یہ دل کو سکون نہیں ملتا، بلکہ یہ تو مشکوک چیزیں ہیں. اس سے یقین حاصل ہوگا جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ شک جو ہے قرآن میں نہیں ہے. ایسی کتاب قرآن پاک ہے جو یقین دلاتی ہے. آپ فلسفیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے دانشوروں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے انقلابیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے بڑے بڑے دعوے پیش کیے، انہوں نے بڑے بڑے نظریات پیش کیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے دعووں کے خلاف، ان کے نظریات کے خلاف کتابیں لکھی جانے لگی. سوشلزم آیا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ انسانیت کے دکھوں کا مداوع تلاش کر لیا گیا. کمیونزم آیا، انسانوں نے یہ سمجھا کہ اب لوگوں کے مشکلات کا حل تلاش کر لیا گیا ہے، تمام مسائل حل ہو گئے. لیکن چند سالوں بعد جنہوں نے یہ نظام پیش کیے، سوشلزم پیش کیا، کمیونزم پیش کیا، انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ ایسے نظام ہیں کہ جس سے انسانیت کے تمام مسائل حل نہیں ہو سکتے. انسانیت کے تمام مسائل کسی اور نظام میں نہیں ہیں. آج کے دور میں جمہوریت اپنے عروج پر ہے. جمہوریت ہے کیا؟ اکثریت جس طرف ہو وہ بات حق ہے، لوگوں کی اکثریت جس طرف ہو وہ بات سچ ہے، اور لوگوں کی اقلیت قلیل تعداد میں لوگ جس طرف ہوں وہ بات جھوٹ ہے، وہ بات باطل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ مکہ کی وادی کی طرف چلے جائیں، آپ کو پتا چلے گا کہ لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے لوگ قلیل تھے، اور اس صدا کے خلاف آواز بلند کرنے والے لوگ کثیر تعداد میں تھے. آپ معاذ اللہ پھر یہ کہیں گے کہ ابو جہل حق پر تھا، اور نعوذ باللہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق تھے. ایسا نہیں ہو سکتا. جمہوریت ہو یا کوئی اور فلسفہ، وہ یقین نہیں دلا سکتی، وہ انسانیت کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی. انسانیت کے مسائل کو اگر کوئی کتاب حل کر سکتی ہے تو وہ قرآن پاک ہے. اس معاشی مسائل کو حل کر سکتی ہے تو وہ قرآن پاک ہے. سیاسی مسائل کو حل کر سکتی ہے کوئی کتاب تو وہ قرآن پاک ہے. اور قرآن کوئی آج کے دور میں نازل نہیں ہوا. قرآن 1500 سال پہلے نازل ہوا. 1500 سال پہلے سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھوایا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. اور اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی، 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج تک اس کے کسی بات میں، اس کے کسی اصول میں کوئی جھوٹ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ اصول قرآن پاک کا نعوذ باللہ جھوٹ ہے، یہ درست نہیں ہے. قرآن پاک میں مختلف مضامین ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں نظریات بھی ہیں، اس میں احکام بھی ہیں، اس میں مسائل بھی ہیں، اس میں معاشیات بھی ہیں، اس میں سیاسی اصول بھی ہیں، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں طب بھی ہے. لیکن 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی جھوٹ ثابت نہیں کر سکتا. لا ریب فیہ،
اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نعوذ باللہ مجھے قرآن پاک میں شک ہے، تو یہ قرآن کا قصور نہیں، یہ انسان کی اپنی نظر اور عقل کا قصور ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک اندھا گھر سے باہر نکلے اور لوگ کہیں کہ سورج چمک رہا ہے، وہ اندھا یہ کہے سورج نہیں چمک رہا کیونکہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، تو اب یہ سورج کا قصور نہیں، یہ اس اندھے کی بینائی کا قصور ہے کہ اس کو نظر نہیں آتا، سورج تو چمک رہا ہے۔ قرآن پاک میں شک نہیں ہے، جس کو شک ہوتا ہے وہ اس کی نظر میں شک ہے، اس کی عقل میں شک ہے، اس کی عقل اور نظر کا قصور ہے، قرآن پاک کا کوئی قصور نہیں۔ تیسری بات بیان فرمائی، ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت ہے، ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت ہے، گناہوں سے بچنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین بیان کیے ہیں، تمام مضامین انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور قرآن کا اصل مقصد ہدایت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے یا متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو اس سوال کا جواب ذہن نشین فرما لیجئے۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ہدایت کا پہلا درجہ تمام انسانوں کو حاصل ہے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ صرف اہل ایمان کو حاصل ہے۔ ہدایت کا تیسرا درجہ اللہ کے مقربین، اللہ کے قریب لوگ، متقی لوگوں کو حاصل ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی 5 صفات ذکر کی۔ ان میں سے پہلی صفت ذکر کی الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ لوگ ہیں جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کسی کے بھروسے پر، کسی کے اعتماد پر، کسی بات کو یقینی طور پر مان لینا ایمان ہے۔ جیسے ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو آپ علیہ السلام کے اعتماد پر ماننا ہے، بہت سی حقیقتوں کو ہم نے ماننا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مانا، قرآن نے بیان فرمایا ہم نے مانا، آقا علیہ السلام نے باتیں بیان فرمائی ہم نے مانا۔ اور ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا، یہ ایمان کی اصل روح ہے۔ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کو مان لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر کوئی مان لیتا ہے، لیکن ایمان کی اصل روح بن دیکھے ہے۔ مسلمان بہت سی چیزوں کو آقا علیہ السلام کے بھروسے پر مانتے ہیں۔ وہ چیزیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مسلمان ان کو بھی مانتا ہے۔ جو چیزیں کانوں سے سنائی نہیں دی مسلمان ان کو بھی مانتا ہے۔ جو ناک سے سونگی نہیں جا سکتی مسلمان ان کو بھی مانتا ہے۔ جو زبان سے چکھی نہیں جا سکتی ان کو بھی مسلمان مانتا ہے۔ جن کو ہاتھوں سے ٹٹولا نہیں جا سکتا مسلمان ان کو بھی مانتا ہے۔ گویا کہ محسوسات سے ماورا چیزوں کو بھی جو نظر سے بھی پوشیدہ ہیں صرف آقا علیہ السلام کے بھروسے پر مسلمان ان کو مانتا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آنکھ سے نظر ہم کو نہیں آتے، لیکن ہم آقا علیہ السلام کے بھروسے پر مانتے ہیں۔ فرشتوں کو ہم مانتے ہیں، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے۔ جنت دوزخ کو ہم مانتے ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔
पुलसरात को मानते हैं, मिजान को मानते हैं, हिसाब व किताब को मानते हैं, और हम हशर और नशर को मानते हैं, इस पूरे निजाम को मान। बिलगैब को मैं मजीद खोलूं तो मैं कहूंगा मुसलमान कुफर के नुकसानात को मानते हैं, मुसलमान शिरक के नुकसानात को मानते हैं, मुसलमान सूद के नुकसानात को मानते हैं, मुसलमान शराब के नुकसानात को मानते हैं, मुसलमान नमाज छोड़ने के नुकसानात को मानते हैं, मुसलमान बेहयाई के नुकसान को मानते हैं, मुसलमान बदकारी के नुकसान को मानते हैं। इसको मैं मजीद खोलूं तो मैं ये कहूंगा मुसलमान नमाज के फवायद को मानते हैं, मुसलमान हज के फवायद को मानते हैं, मुसलमान ज़कात के फवायद को मानते हैं, मुसलमान सच के अखलाक के फवायद को मानते हैं। यह है ईमान बिल गैब। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम जो सुबहान अल्लाह कहते हो, तुम्हारे लिए जन्नत में सुबहान अल्लाह कहने पर दरख्त लग जाता है। अब ये बात अकल में नहीं आती, ये बात समझ में नहीं आती। इधर बंदा जुबान से सुबहान अल्लाह कहता है, जन्नत में उसके लिए दरख्त लग जाता है, समझ में नहीं आती, लेकिन हम इस बात को मानते हैं, आंखें बंद करके मानते हैं, आका अलैहिस्सलाम के भरोसे पर मानते हैं। एक साथी जमात में चल रहा था, तबलीगी जमात में चल रहा था, तो एक कोने में बैठकर तस्बीह लेकर सुबहान अल्लाह कर रहा था। दूसरे साथियों ने करीब जाके पूछा, तू क्या कर रहा है? तो उसने ये नहीं कहा मैं सुबहान अल्लाह कह रहा हूं, बल्कि वो कह रहा है कि मैं जन्नत में दरख्त लगा रहा हूं। ये ईमान है, ये यकीन है। मुसलमान गुनाहों के नुकसान को मानता है, नेकियों के फवायद को मानता है। माइशत के लिए सूद बड़ी बेहतरीन चीज है, सूद के बड़े फवायद हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ऐलान जंग फरमाया है कि जो शख्स सूद लेता है, देता है, खाता है, हिसाब व किताब करता है, इसमें कोई मुआवनत करता है, तो वो हमारे साथ ऐलान जंग करते हैं। माइशत के माहिरीन वो सूद के बेशक फवायद बयान करें, लेकिन हम माइशत के माहिरीन की इस बात को जूते की नोक पर रखकर हम उड़ाते हैं और हम उनकी बात को नहीं मानते, हम आका अलैहिस्सलाम की बात को मानते हैं। बिलफर्ज वल महाल, अगर हम कहें कि सूद के फवायद हैं, सूद के फवायद हैं, अगर हम ये कहें, लेकिन फिर भी हम सूद को नहीं मानते, हम आका अलैहिस्सलाम की बात को मानते। और बहुत सी चीजें आंखों से देखी हैं, सूद के नुकसानात को देखा है, और शराब के नुकसानात को देखा है, गुनाहों के नुकसानात को देखा है, लेकिन बिलफर्ज वल महाल अगर हम इनके नुकसानात को ना देखते तो फिर भी हम ये कहते सूद हराम है, सूद में नुकसान है। क्यों? क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की बात हक है, सच है, पक्की है, सच्ची है और करी है। ये है ईमान बिल गैब, ये है ईमान बिल अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। अहले ईमान गैब पर ईमान रखते हैं, बिन देखे ईमान लाते हैं, और बिन देखे ईमान लाना यही ईमान की असल रूह है। और ईमान बिल गैब अंबिया को भी हासिल है, ईमान बिल गैब औलिया को भी हासिल है। अल्लाह ताला ने अंबिया को भी इल्म अता किया है, अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह को भी इल्म अता किया है। अल्लाह ताला का इल्म लामहदूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने लामहदूद इल्म में से कुछ इल्म अंबिया को अता किया, औलिया को अता किया, और जो इल्म अता किया उसकी एक हद है। बहुत सी चीजें अल्लाह ताला ने अंबिया से और औलिया अल्लाह से गैब रखी हैं, और जितनी जरूरत महसूस की उतनी ही उनको बताई हैं, उनका मुशाहदा करवाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह ताला ने मुशाहदा करवाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, कैफ़ तुह्यिल मौता, आप मुर्दों को कैसे जिंदा करेंगे? तो अल्लाह ताला ने मुर्दों को जिंदा कैसे करेंगे उसका मुशाहदा करवाया। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मेराज की सआदत नसीब की है, और उसमें जन्नत दिखाई है, दोज़ख दिखाई है, सिदरतुल मुंतहा दिखाया है। तो जिन चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने ज़रूरत महसूस की, उनका मुशाहदा करवाया है।
الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. مومن غیب پر، متقی غیب پر ایمان رکھتے ہیں.